وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر بڑے بہن بھائی سوال کرتے ہیں ڈیورنگ علاج ہم بہت ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں کہ یہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے مریض جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک بہن کا سوال بھی تھا کہ بھائی ایک ایسی ویڈیو بنا دیں کہ جیسا بھی پرانا جادو ہو، جتنا بھی سخت جادو ہو، کوئی ایسی پڑھائی اس کے اندر ہمیں بتائیں جس سے یہ معاملہ ہمارا بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو میں انشاءاللہ اس سیشن کے اندر، اس فرصت کے اندر میں آپ کے سامنے ایک انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور چند ایسی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا جن کے کرنے سے اگر ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑے سارے ایسے لوگ ہیں ہمیں آ کے فون پہ ادھر آ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں معالج نے یہ کہا کہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جدھر سے مرضی علاج کروا لیں، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کا مسئلہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بیماری بعد میں اتارتے ہیں، علاج پہلے اتارتے ہیں۔ پہلے علاج دنیا کے اندر آتا ہے، پھر بیماری آتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، پیٹ میں درد ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میرا پیٹ درد کر رہا ہے، تکلیف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ ایک جڑی بوٹی ہے، آپ وہ جا کے کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ وہاں پہ گئے، وہ جڑی بوٹی کھائی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دن گزرے، پھر دوبارہ ان کے پیٹ میں اسی طرح کی درد ہوئی، انہوں نے دوبارہ پھر گئے وہاں پہ، جا کے وہی جڑی بوٹی اتاری، دوبارہ پھر انہوں نے استعمال کیا اس کا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہوتے ان کا مرض مزید بڑھ گیا، تکلیف اور بڑھ گئی ان کی۔ تو یہاں پہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی یہ معاملہ کیا ہے، پہلے تو میں نے کھائی تھی میں ٹھیک ہو گیا، آج میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے، وہی جڑی بوٹی میں نے پہلے کھائی تھی، مجھے اللہ آپ نے شفا دے دی، دوبارہ اب میں نے وہی جڑی بوٹی کھائی ہے، میں ٹھیک نہیں ہوا بلکہ مرض میرا مزید بڑھ گیا ہے، اس میں کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ تمہارا جب پہلی دفعہ تم نے یہ جڑی بوٹی کھائی تھی، تمہارا توکل میرے اوپر تھا، تمہارا توکل میرے اوپر تھا، تمہارے ذہن میں یہ چیز تھی، ایمان یہ تھا، اعتقاد یہ تھا کہ شفا اللہ نے دے دی ہے، تو میں نے تجھے شفا دے دی۔ اب تیرا ایمان میرے اوپر نہیں تھا، اب تیرا ایمان توکل اس جڑی بوٹی کے اوپر تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں دو چیزیں نوٹ کرنی ہیں آپ نے۔ ایک، علاج کا طریقہ شرعی ہونا چاہیے، شرعی سے مراد قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے اندر غیر شرعی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں، مشکل آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، صبر کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ صبر کرو، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرو اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، صبر بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرما رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں، ہمیں مدد دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صبر کر کے نماز پڑھو، دعا کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں۔ ایک مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دو آسانیاں فرماتے ہیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، صبر بھی کرنا ہے، طریقہ علاج کا صحیح رکھنا ہے۔ کوئی نہیں معالج صحیح مل رہا، ویٹ کر لیں، اللہ سے دعا کریں، دعا کا دامن صبر اور دعا۔ جب آپ صبر کر رہے ہیں، ساتھ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ غلط کام نہیں کرنا، غیر شرعی معالجین کے پاس جا کے اپنا معاملہ مزید بگاڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا، معاملہ خراب ہو گیا، آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، اب وہ معالج بھی جادوگر ہے۔ اکثر لوگ ایک معاشرے کے اندر بات گھومی ہوتی ہے کہ جی غلط چیز کا جس نے کالا جادو کیا، جی کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہوتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جیسا مرضی جادو ہو، سفلی، کالا، پیلا، نیلا، جو بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے قرآن سے اس کی کاٹ ہوتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں اس کو کاٹنے کا، یا وہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، شہد ہے، کلونجی ہے، ہم ان چیزوں کا استعمال کرواتے ہیں مریض کو، اللہ کے فضل سے ہر طرح کا جادو نکلتا ہے، کھایا پیا بھی، لٹکایا ہوا بھی، دبایا ہوا بھی۔ اللہ کا قرآن کے اندر ایسی ایسی آیات ہیں، یقین کریں مریض کے اوپر، میں پڑھتا ہوں، جو لوگ ہمارے سے علاج کروا کے جاتے ہیں وہ اس بات سے بالکل ایگری کریں گے کہ اللہ کے حکم سے ان کے جادو کٹے بھی، جس طرح کا مرضی جادو الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا دی۔
تو بات ایمان اور اعتقاد کی، جو بندہ نہیں ایمان اور اعتقاد اللہ پہ رکھتا ہے، شفا دینی اللہ نے، جب تک آپ اللہ پہ ایمان اور یقین نہیں بناؤ گے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو دوسری چیز، اب ایک جگہ پہ آپ گئے، جا کے آپ نے اسی غلط معالج کے پاس جاتے ہیں، پہلے جادو کیا، اب وہ بندہ بھی غیر شرعی طریقے سے عمل کرتا ہے، اب ایک غلط عمل آلریڈی آپ کے اوپر ہوا ہے، اب دوبارہ جو بندہ آپ کا علاج کر رہا ہے وہ بھی شیطانی عمل کرتا ہے، اب ایک غلط عمل کے اوپر ایک اور غلط عمل ہو گیا، پھر یہاں سے بھی شفا نہیں ملی، معاملہ مزید بڑھ گیا، تکلیف مزید بڑھ گئی، نیکسٹ جب جاتے ہیں وہ بھی اگر غیر شرعی معالج ہے وہ بھی آپ کے اوپر تجربہ کرے گا، ایکسپیریمنٹ کرے گا، آپ کا معاملہ بگڑتا جائے گا، اور جب پھر کوئی شرعی طریقے سے علاج کرے گا اس کو بھی محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، آپ کو بھی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کی ذات بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ جب آپ غلط طریقے سے کام کرتے ہو، سیدھا رستہ چھوڑ کے غلط رستے کو چنتے ہو، تو میرے بھائیو اللہ کی ذات سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ ہم نے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے۔ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی معاملہ ایسا بنتا ہے پریشان مت ہو، سب سے پہلا کام کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکل وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے، اپنے توبہ طائب گناہوں کی کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر لیں گے، جو بیماریاں، پریشانیاں، جو بھی معاملات ہمارے ساتھ بنے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائیں گے۔ پہلا کام استغفار کرنا ہے، دوسرا شرعی طریقہ علاج کا آپ نے چننا ہے، تیسرا کام میرے بھائیوں آپ نے ایک یہ بات اپنے دماغ میں اس چیز کو نوٹ کر لیں، ایمان اور یقین اللہ پہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے اور اللہ نے ہی شفا دینی ہے انشاءاللہ۔ جب آپ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھو گے، تلاوت کرو گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں پڑھائی یہاں پہ آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ نے یقین اللہ پہ رکھ کے اس کو پڑھائی کو کرنا ہے، انشاءاللہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ صرف آسان کام ہے، بہت سے لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے لیکن اخلاص، فلق، ناس سب کو آتی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، نماز الحمدللہ آتی ہے، آیت الکرسی آلموسٹ سب کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس پورے ایمان اور یقین کے ساتھ آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، جتنا مرضی پرانا ایشو ہے، جتنا مرضی پرانا مسئلہ ہے، آپ 100 ٹائمز اس کو اخلاص، فلق، ناس کو روز پڑھیں۔ پانی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور وہ پانی پینا ہے، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ 41 ٹائمز پڑھ لیں اور آیت الکرسی بھی 41 ٹائمز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا بھی جادو ہوگا، جتنا بھی پرانا ہے، یہ آپ کی کاٹ ہو جائے گی اس کے کرنے سے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ کریں، اللہ پاک آپ کو مکمل انشاءاللہ شفا دیں گے، معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے، لیکن یقین ایمان بنا کے، غیر شرعی طریقہ علاج نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق علاج کروائیں، اپنا صدقہ خیرات روزانہ کریں، استغفار کریں۔ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں، استغفار، صدقہ خیرات اور شریعت کے مطابق علاج، بس انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں سمجھ آ رہا، آپ کمنٹ میں ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، نمبر بھی دیا ہوتا ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔